یہ سامنے آپ کے والد ہیں؟ ہاں السلام علیکم. 22 سال. یہ آپ کی بیٹی ہے. بس اپنے رب سے شکرانے کے نوافل اور اللہ کا شکر. شاید مجھے یقین نہ آتا اگر میں اس پوسٹ کو خود نہ پڑھتا. جب میں نے پڑھا تو ایک ایک لفظ میرے دل میں پیوست ہوا, تب مجھے یقین آیا. خاص طور پہ آپ کا اور تمام ناظرین کا, اور خاص طور پہ اپنے مری قبائل کے تمام لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے شیئر کر کے یہ میسیج مجھ تک پہنچایا. ابھی گھر میں جب آپ جائیں گے مری زبان, بلوچ زبان, ماشاءاللہ. زبان آتی ہے آپ کی؟ نہیں, کچھ نہیں آتی. بھول گئے؟ بس بابا سندھی آتی ہے. مری زبان آسان ہے. اچھا, مری زبان انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ولی اللہ معروف ہے. آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہوں گے گزشتہ چند دنوں سے شیلٹرز کے کیسز ہمارے پیج پر, ہمارے چینل پر آپ نے بہت سارے دیکھے کہ زاہد کو 20 سالوں بعد ان کے خاندان سے ملوایا, سجاد کو ان کی 22 سال بعد خاندان سے ملوایا, اور عمیر اور ان کی بہن کا کیس الحمدللہ وہ بھی آخری مراحل میں ہے. ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے ہم نے سیمپل بھیج دیے ہیں. اور آج جو کیس ہمارا کامیاب ہوا ہے وہ محمد اقبال مری کا ہے. پہلے صرف محمد اقبال تھا, پھر جب خاندان ملا اور پہچان ملی تو وہ مری ہے الحمدللہ. ہم نے پوسٹ لکھی ان کی, انہوں نے ہمیں بلایا. کراچی کے سراب گوٹ میں ایک شیلٹر کے قریب ہماری میٹنگ ہوئی. اس نوجوان کی داستان آپ نے سب نے پڑھی ہوگی لیکن سنی نہیں ہوگی, ہم زبانی پہلی بار بتا رہے ہیں. سال 2004 کی بات ہے جب محمد اقبال اپنی بہن کے ساتھ اپنے خاندان سے بچھڑا تھا. وہ کیسے بچھڑا تھا اور کیا واقعہ ہوا تھا اس کے والد صاحب تفصیل بتائیں گے. لیکن پھر اس بھائی نے اپنی بہن کے لیے کیا قربانی دی تھی یہ سب ہم نے لکھ لیا تھا کہ بہن کو انہوں نے کورٹ کے ذریعے اپنی تحویل میں لیا تھا. پھر ان کی ایک شادی بھی اچھی جگہ کی, ایک ایسے نوجوان سے کی جو خود 2 سال کی عمر میں خلاص سے لاوارث حالت میں ملا تھا اور اسی شیلٹر میں پلا بڑا ہوا تھا اور وہیں پر باہنر ہو کر برسر روزگار ہیں. تو انہوں نے خود اپنی سسٹر کی شادی کروائی اور ان کو باعزت طریقے سے اپنے گھر ان کا سجایا, آباد کیا. وہ بہن آج 2 بچوں کی والدہ ہیں. ان کی ملاقات الحمدللہ 22 سال بعد ہو گئی ہے. فیملی کنفرم ہوئی تھی ہماری پوسٹ لگنے کے بعد, تو ہم نے ان کے والد صاحب سے گفتگو کی تھی. ابتدائی جو ہماری بات چیت ہوئی تھی وہ ذرا سنیے, پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. تو ہم ان کے والد صاحب سے گفتگو کریں گے جن کا ہم نے نام اپنی پوسٹ میں لکھا تھا. کریم بخش صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, دعائیں الحمدللہ, اللہ کا فضل و کرم ہے. آپ سنائیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا, آپ کے بچے کے بارے میں تو آپ کو ساری چیزیں آپ نے پڑھ بھی لی, دیکھ بھی لی. جی جی. تو ذرا ناظرین کو بتائیں آپ کا بیٹا کس طرح کھو گیا تھا؟ میرے بھائی, یہ بچہ میرا بیٹی اور بیٹا دونوں, ظاہر ہے بچے جو ہے نا صبح گھر سے نکلتے ہیں, محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. تو وہی محلے میں کھیلنے کے بچوں کے ساتھ نکلے لیکن شام کو واپس نہیں آئے. تو ہم نے جو ہے نا کافی دیر کے بعد جو ہے نا تلاش پہ نکلے, مطلب اسپیکر میں اعلان وغیرہ کیا, بھاگ دوڑ کیا. پہلے تو یہی سوچا کہ شاید کہیں قریبی ہوں گے, کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جائے گا. لیکن اس دن سے لے کے ہم ان کو ڈھونڈتے رہے لیکن ہمیں کہیں سے کوئی پتہ نہیں چلا. اچھا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جب یہ بچے گم ہو گئے تھے اس وقت تقریباً میرے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا اپنے مکان تھے, اپنے پلاٹ تھے, گھر تھے اور دکانیں تھے. تو ان بچوں کے گم ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ اچھا, اللہ کو صبر دے, اللہ کو صبر دے. ابھی خوشی کا موقع ہے, یہ آپ نے جتنی چیزیں کھوئی ہیں نا ان کا بدلہ آپ کو مل گیا ہے. اولاد سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا. بالکل بالکل. تو وہ پلاٹ, وہ گھر, وہ سب کچھ میں نے آدھی پونے قیمت میں بھی بیچ کے اپنے بچوں کی تلاش میں لگایا. اور جہاں کہیں بھی مجھے کسی نے کوئی بتایا تو میں راتوں رات وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا رہا. بس لیکن میں ہر جگہ سے نا امید ہوتا رہا.
आखिर मैंने वो जो कुछ था वो सब खत्म हो गया तो बच्चे और आखिर में बिल्कुल खाली हाथ हो गया। और इस दौरान मैं मतलब FIR वगैरह भी किए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेस क्लब में। तकरीबन एक हफ्ता मैं प्रेस क्लब के कराची प्रेस क्लब में बैठा रहा और इसी बारे में एहतजाज के बारे में कि मेरे बच्चों का कहीं ना कहीं से पता चले कि मुझे मालूमात हो। लेकिन फिर भी मुझे नाउमीदी हुई। लेकिन आज मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे मेरे औलाद से मिला दिया। मैं आप तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का तहे दिल से मशकूर हूँ और अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह मेरे इन भाइयों की मेहनत को उनके लिए जन्नत का रास्ता बनाए और इनको जन्नत फिरदौस में जगह दे और इनको ताहयात दुखों परेशानियों से बचाए। आमीन। चाचा बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बच्चे मिल गए, आप खुश हो जाएं, ठीक है। आपकी जैसे हमने तकरीबन दर्जनों हमारे केसेस हो चुके हैं। सब ने अपने घर बेच दिए हैं, गाड़ियां अपने बच्चों के लिए सब कुछ बेच दिए हैं। कुछ लोग ऐसे मिले जिनको बच्चों की जो है ना मुलाकात नसीब नहीं, वो दुनिया से जा चुके हैं और वसीयतें करके रखे थे कि हम जब मेरे बच्चा जब आएगा तो उसको मेरा ये पैगाम देना। लेकिन आपकी जिंदगी में ये बात अल्लाह का बड़ा एहसान दुरुस्त है और ये मेरी जो आंसू निकले हैं ये खुशी के आंसू हैं, गम के नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, मैं अल्लाह का बहुत लाखों करोड़ों जो है ना अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे उसको जिंदगी में वापस कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्द इंशाल्लाह मुलाकात होगी और आपके पास आएंगे। ये भाई मौजूद हैं, ये भाई मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्होंने इस पोस्ट को हर ग्रुप में शेयर किया। इनके जो कौम के नवाब साहब है वो राब्ते में हैं और मरी जो दोस्त हैं उनके इत्तेहाद का मुझे आज अंदाज़ा हुआ कि किस तरह वो अपने दोस्तों के लिए किसी के लिए भी हमने देखा है। हमेशा पहले भी एक मरी बाबा जी का केस आया था तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से एक साथ है ये लोग, किस तरह एक दूसरे के काम आते हैं। आज फिर से ये साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि इनमें इत्तेहाद है, इत्तिफाक है, मोहब्बत है। अल्लाह ताला सब में इस तरह कायम रखे। मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे आपके एनजीओ काम कर रही है, एनजीओ नहीं है, हम एनजीओ नहीं है, जो भी है, जो हम देख रहे हैं, आपकी पोस्ट देखते हैं, आपकी पेज देख रहे हैं, आपने बांग्लादेश दुनिया से मिला है। 22 साल बाद ये चाचा के जो आंसू निकले हैं, बिल्कुल इनका ये ईद कैसे गुजरा होगा। बिल्कुल आपने पोस्ट चलाया, हमने जैसे ही देखा, हमने अपने ग्रुपों में शेयर किया। बिल्कुल उसकी बदौलत आज इस चाचा को देख के हमारे भी आंसू निकल रहे हैं। ये हमारे लिए भी खुशी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह चाचा की ईद और चांद सब आज देखा और ये आंसू खुशी के आंसू हैं। चाचा को देखकर हमारा भी मन भर आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, अक्सर कोई ऐसी चीज आए तो उसको शेयर किया करें। हो सकता है 2 फैमिलियां मिल जाए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी पेज का और आपकी तमाम दोस्तों का। जज़ाकल्लाह। जी, ये हमारी वो पहली गुफ्तगू थी जब इनके घर में जाकर कराची में इनके वालिद साहब से हम मिले थे। तो हम मुलाकात के मनाजिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वालिद और बेटे की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद इनकी वालिद अपनी गुफ्तगू जारी करेंगे। वालेकुम सलाम जी, खैरियत से? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी इकबाल के जो ख़ानदान वाले हैं वो आ रहे हैं रास्ते में, आधे आ चुके हैं और माँ बाप वो रास्ते में आ रहे हैं। इनकी वालदा, वालिद और भाई वो आ चुके हैं। इंशाल्लाह कुछ देर में मोहम्मद इकबाल पहुँचेगा और इंशाल्लाह 22 सालों बाद उनकी यहाँ मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिए। वालिद जो है जिनके वीडियो पे आपने ब्रेकिंग में देखी थी वो आ रहे हैं, उनके साथ मेरी बिरादरी में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वलीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, आ जाएं। वो मौके थे किस तरह उन्होंने कैमरा में थोड़ा रास्ता दे दो भाई, थोड़ा सा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे? खैरियत से? ठीक है। ये गरीबों वाली जगह है, यहाँ बैठ जाए। वो आ रहे रास्ते में वो लोग। अच्छा, अभी इकबाल और उनकी बहन वो पहुंच चुके हैं यहाँ। हम उनको रिसीव करेंगे और अंदर ले जाके इंशाल्लाह उनके वालिद से मिलाएंगे। इनकी वालिदा नहीं आई है क्योंकि बहुत सारे मर्द हैं और बलोची जो रिवायत हैं, अब
اسلامی روایت ہے کہ اس میں خواتین کو ساتھ نہیں لائیں، انشاءاللہ بعد میں والدہ سے بعد میں ملائیں گے. ابھی ان کے والد سے دونوں کی ملاقات کریں گے. اقبال بھائی تیرے سے ٹھیک ہے مجھے میں الحمد للہ. یہ مائک لگاتا ہوں آپ کو، آگے چلتے ادھر ملاقات ہوگی والد صاحب سے. السلام علیکم. آ جائیں. اور ولی بھائی طبیعت ٹھیک ہے الحمد للہ. پہلے سے کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی؟ نہیں کوئی ماشاء اللہ. آپ اپنے والد صاحب سے ملاتے ہیں. والدہ یہاں نہیں لائیں. آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا بلوچی روایت میں جو خواتین کا ہاں بالکل ایسے ہی. مردوں میں وہ نہیں کر سکتے. آپ کی بہن کو باہر ہی ملا لیں گے، اس کو آگے جا کے بتا دیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ساتھ تھے ہاں تو ملنے یاد کیا. اس سامنے آپ کے والد ہیں ہاں سفید داڑھی میں. ماشاء اللہ. یاد آ رہا ہے کچھ؟ تصویر دیکھ کے پہچان تھا؟ ہاں بالکل. السلام علیکم. 22 سال. طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی بیٹی ہے. لیڈیز والے پیچھے چلے جاؤ. میرے گھر والی اور میرے سالے کے خاندان کو تلاش کریں. اللہ نے بہت نیک بندہ دیا ہم کو. یہ ولید بھائی کا حق ہے بھائی. ولید بھائی لوگوں کو بچھاڑ کے ملاتے ہیں. بہت مبارک واقعی ولید بھائی آپ کو. تھینک یو، شکریہ. ابھی لیڈیز یہیں رہیں گے. جب تک چلے جائیں گے فوراً. وہ میڈیا کو شکور صاحب آپ آگے سے بنائیں، بات کر کے لے آئیں گے. کیا نام ہے؟ محمد یوسف. چہرہ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں وہ تو بہت چھوٹا. اچھا چھوٹا تھا. ولید بھائی آپ آگے جائیں. چلے. یہ مناظر تھے 22 سالوں بعد، یعنی 2 دہائی اور 2 سالوں بعد محمد اقبال کا اپنے والد کے ساتھ ملنے کا اور ان کی بہن کا. اور ان کے تمام قبیلے والے آئے ہیں الحمدللہ. تو ان کے والد صاحب سے ہم گفتگو کریں گے کہ یہ روز اول سے اپنی داستان سنائیں. بچوں کی جدائی، ان کی جدائی کی تکلیف، ان کے بغیر عیدیں گزارنا، ان کے بغیر راتیں گزارنا، اور کیسے یہ یاد آتے تھے. یہ تمام تفصیلات اپنی زبانی بتائیں گے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، بہت خوبصورت بات کرتے ہیں. پچھلی بار جب ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو سب کو ان کی بات کرنے کا انداز بہت اچھا لگا تھا. تو بابا جی آپ سب سے پہلے آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو. خیر مبارک اور آپ لوگوں کو جزائے خیر. آمین. آپ کے دونوں بچے گزر گئے، بچھڑ گئے تھے. گزرنا، فوت ہونا تو بندے کو تسلی مل جاتی ہے. گم ہونا یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو آپ یہ ناظرین سننا چاہتے ہیں آپ نے یہ وقت کیسے گزارا، ان کے لیے کیا کوششیں کی، اور یہ 20 سال کا عرصہ کیسے رہا؟ میرے بھائی، ان بچوں کا مجھ سے بچھڑ جانا یقیناً تمام ناظرین سمجھتے ہیں کہ ایک اولاد کا بچھڑ جانا کتنا اذیت ناک ہے. 20-22 سال کا عرصہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ان کا انتظار نہ کیا. لیکن بھرپور کوشش کے باوجود جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو ایک پتہ نہیں ہل سکتا. آج الحمدللہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور مجھے اللہ نے میرا محنت کا نتیجہ دیا اور اللہ نے میرے کو میرا اولاد واپس ملا دیا. میں تمام دوستوں کا، خاص طور پہ آپ کا اور تمام ناظرین کا، اور خاص طور پہ اپنے مری قبائل کے تمام لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے شیئر کر کے یہ میسیج مجھ تک پہنچایا.
میں تمام لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں اور اپنے رب کائنات کے رحم و کرم کی نظر ہونے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزار ہوں. الحمدللہ. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جس سے میں اپنے رب کا شکر ادا کر سکوں. چچا جب آپ کو پہلی بار پتہ چلا کہ آپ کے بچے ملے ہیں تو آپ کو یقین آئے تھے یہ سن کر؟ کیسے منظر تھا وہ؟ شاید مجھے یقین نہ آتا اچھا. اگر میں اس پوسٹ کو خود نہ پڑھتا. صحیح. جب میں نے پڑھا تو ایک ایک لفظ میرے دل میں پیوست ہوا. تب مجھے یقین آیا. الحمدللہ. پھر میں نے رابطہ کیا اور الحمدللہ آپ سے بات ہوئی. جی جی. اور ایسے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جیسے محب وطن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے. آمین آمین. اس وقت ہم مزید آپ کو دکھی نہیں کریں گے. جن لوگوں نے مدد کی آپ کی قوم کے نوجوانوں نے بہت زیادہ، جیسی پوسٹ پہنچی تو میں نے وہیں پر ان کو کہا تھا جب ہم بیٹھے تھے کہ بھائی مری قوم وہ اپنے بندے کو کبھی اس طرح تنہا نہیں چھوڑیں گے. میں آپ کی پوسٹ جیسے ہی لگاؤں گا تو آگ لگ جائے گی، یہ گواہی دیں گے. ان کو میں نے بتایا تھا جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تلاش کے لیے. جی جی. تو الحمدللہ اسی طرح ہوا. پورے بلوچستان سے مجھے کالیں آنا شروع ہوئی. بالکل. ہماری ٹیم کے جو ممبر ہیں ان سب کو آپ ایک اچھے الفاظ ان کی دعاؤں کا ایک نذرانہ پیش کریں تاکہ ہم پھر آپ کے بیٹے سے گفتگو کریں. میرے بھائی میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو نوازے. آمین آمین آمین. بس میں اتنا کہتا ہوں. آمین. اللہ تعالیٰ. اور دوسری بات یہ کہ یہ میرے دل سے جو آنسو نکل رہے ہیں میرے آنکھوں سے، دل کا بڑھاس ہے، یہ غم کا نہیں ہے. الحمدللہ اس وقت خوشی کا ماحول ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو غم کے اور خوشی کے دونوں آنسو اللہ تعالیٰ کے در میں قبول ہوتے ہیں. اور اسی امید پہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں. جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو. آخری سوال ہم رہ گئے تھے کہ والدہ کی کیا کیفیت ہے؟ وہ 20 سال 22 سال اور یہ 2 دن جب سے خبر ملی ہے اب تک انتظار کرنا، یہ وقت ذرا بتائیے کیسا تھا؟ میرے بھائی الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھا. اور یہ 2 راتیں جو ہم پہ گزرے ہیں تو اس میں ہم نے سمجھ لو کہ نیند کا نام و نشان نہیں تھا. اور بس اپنے رب سے شکرانے کے نوافل الحمدللہ. اور اللہ کا شکر. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا اسی طرح آپ کے کیسز جو آپ کا جو بیٹا ہے، ایک اور کیس ہے خاتون کی بیٹی 22 سال پہلے وہ بھی یہاں سے بنگلہ دیش گئی تھی، اس کو ہم نے ڈھونڈا ہے. آج ملانا تھا، وہ ماں رو رہی جیسے آپ رو رہے ہیں. تو ہمیں دیر ہو جاتی ہے کبھی کبھی، اس طرح 2 دن لگے آپ سے ملانے کے لیے، اس کے لیے معذرت خواہ ہم. تو اقبال بھائی آپ ذرا آگے آ جائیں، آپ سے گفتگو کریں. اقبال بھائی سے الحمدللہ ہماری دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے اور ان سے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ ہمیں دوبارہ ملائے. جب ہم کسی کیس سے ملتے ہیں تو دوبارہ ملنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاندان مل چکا ہے اور ہم اس کو ملانے لائے ہیں. اقبال بھائی یہ ذرا سنائے سٹوری، جب والد صاحب سے آپ بچھڑے تھے، گھر سے نکل گئے تھے بہن کے ساتھ، اور اپنی زبانی بتائے یہ 22 سال کیسے گزارے، کن مواقع پر ماں باپ یاد آتے تھے اور لوگوں کا کیا رویہ تھا، ہم سے کیسے آپ کا رابطہ ہوا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو سارے دوستوں کو سلام. اور جب میں گھر سے نکلا، بہن اور میری میرے سے تقریباً 1-2 سال بڑی ہیں، گھر سے گم ہو گئے تھے، چیز لینے نکلے، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. شام ہو گئی تو گھر نہیں جا سکے واپس. اس کے بعد کسی نے ہمیں سینٹر میں جمع کرا دیا. وہاں سے پھر بس عیدی سینٹر میں رہے، تقریباً 8-10 سال عیدی سینٹر میں رہا. وہاں سے نکل کے پھر میں حیدرآباد چلا گیا. حیدرآباد گیا تو سسٹر میری وہیں پر تھی سینٹر میں، انہوں نے اس کو جانے کی اجازت نہیں دی. تو میں حیدرآباد میں رہا، وہاں کام وام کیا. پھر سینٹر میں آیا، انہوں سے کہا کہ مجھے اپنی بہن کو لے کے جانا ہے، اپنے ساتھ رکھنا ہے، تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں دے سکتے. پھر میں نے کیس کیا اس کے حوالے سے، سسٹر کو کیس کے حوالے سے کیا تو انہوں نے پھر کورٹ میں کیس کیا. انہوں نے کورٹ میں آنے سے انکار کر دیا کہ نہیں آئیں گے. میں حیدرآباد سے کراچی جاؤں تو وہ کراچی سے کورٹ پہنچنے میں انہوں کو 10 منٹ 15 منٹ لگے. وہ آئیں اور 5 منٹ لے کے تاریخ لے کے واپس چلے جائیں، ملائے نہیں میرے کو. ایسے بس تقریباً مہینہ ڈیڑھ نہیں ملاتے تھے.
جب انہوں کو پتہ چلا کہ کیس کیا تو انہوں نے ملانا بھی چھوڑ دیا اور لانا ہی چھوڑ دیا. اب لائیں تو پہلے لے کے آئیں, پھر میں حیدرآباد سے جب تک کہ کورٹ پہنچوں ٹائم لگتا ہے. وہ پہلے سے جا چکے ہوتے ہیں, وہ تاریخ لے کے چلے جائیں. پھر جج کو بتایا کہ بھئی ایسا ایسی میں حیدرآباد سے آتا ہوں, انہوں نے پھر ٹائم دیا کہ بھئی فلاں تاریخ کو آپ نے ویٹ کرنا ہے ان کا. تو پھر آئے تو جج نے فیصلہ سنایا کہ بھئی جب بہن جانا چاہ رہی تو آپ کیوں نہیں اس کو ساتھ چھوڑ رہے. تو ماشاءاللہ پھر کیس جیتے, اللہ نے کرم کیا. سسٹر کو لے کے گیا اپنے ساتھ, وہاں رکھا, 1-2 سال ساتھ رہی. ان کے بعد پھر ان کی شادی کروائی. ماشاءاللہ یہ محمد موسیٰ بچپن میں ساتھ ہوتے تھے تو پھر ان سے شادی کروائی. ابھی ماشاءاللہ 2 بچے ہیں ان کے اور خوشی زندگی گزر رہی ہے. آپ نے اور پہلے ماں باپ کو تقریباً جب سے بچپن میں دیکھا, اس کے بعد ماشاءاللہ ابھی دیکھا ہے, جو 2 دن پہلے آپ نے پوسٹ لگائی ہے اس میں دیکھا ہے. تو دن جو ہمارے گزرے وہ لفظوں سے تو بیان نہیں ہو سکتے. بس یہ اللہ کا کرم ہے, آپ لوگوں کی مہربانی ہے, اور اللہ آپ لوگوں کو سب کو ماشاءاللہ اس کا اجر دے. آپ نے ان 22 سالوں میں ہم سے ملنے سے پہلے کبھی کوشش کی تھی ڈھونڈنے کی؟ پہلے بہت کوشش کی پر ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, صرف نام پتہ تھا. اور مومن آباد کے اپنا بسم اللہ چوک کے رہائشی ہیں بلدیہ کے, سسٹر کو تھوڑا کچھ پتہ تھا تو ادھر گیا, 1-2 بار گیا, پر بولا کہ وہاں پہ رہتے تھے پہلے یہاں پہ, پر چھوڑ کے چلے گئے. گھر رینٹ پہ تھا, پتہ نہیں کیا, تو وہاں سے وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو اس وجہ سے پھر نا امید تو نہیں ہوئے, واپس چلے گئے حیدرآباد کام کے حوالے سے. پھر کوششیں کرتے رہے پر کچھ نہیں ہوا. بس اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ملایا آپ سے. زاہد کا جو کیس دیکھا ہم نے, آپ کا فیس بک میں کیس دیکھا ہم نے زاہد کا, کہ ماشاءاللہ 20-21 سال بعد وہ اپنے گھر سے ملا. تو زاہد سے رابطہ کر کے اسے نمبر لیا آپ کا. پھر ماشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ کیا, اور اللہ کا شکر ہے آج ہم آپ کے سامنے. بہت مبارک ہو آپ کو. بہت اچھا, ابھی گھر میں جب آپ جائیں گے مری زبان, بلوچ زبان, ماشاءاللہ زبان آتی ہے آپ کی؟ نہیں, کچھ نہیں آتی, بھول گئے. بس بابا سندھی آتی ہے. مری زبان آسان ہے, اچھا, مری زبان انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. تو ہمارے جتنے بھی کیسز تھے بنگلہ دیش کے خواتین, جب آج سے 5 دہائی قبل جو اسمگل ہو کے یہاں آئی تھی, جب ہم ان کو ملاتے تھے خاندانوں سے, وہ بھی مادری زبان بھول چکی ہوتی تھی. پھر یہاں جب فون میں وہ رابطہ کرتے ہیں تو 1 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر پھر سے ان کی وہ میموری جو ہے وہ پھر سے لوٹ آتی ہے. انشاءاللہ یہ بھی اپنی مادری زبان دوبارہ سیکھ جائیں گے. تو آپ کو بہت مبارک ہو. انشاءاللہ آپ کے جو بہنوئی ہیں ان کے خاندان کو بھی ڈھونڈیں گے انشاءاللہ. اللہ دوبارہ ہمیں اکٹھا کرے گا ان کے گھر والوں سے ملانے کے لیے. تو ناظرین, یہ آج ہمارا کیس تھا. بہت سارے اور دوست منتظر ہیں, وہ بھی ویڈیو بنانا چاہیں گے. میر صاحب سے میں ضرور گفتگو کرنا چاہوں گا. مسلسل یہ رابطے میں تھے اور اس کیس کو یہ بھی دیکھ رہے تھے. انہوں نے گروپوں میں شیئر کروایا, رابطے کیے. لورالائی میں ان کے جو علاقہ تھا وہاں بہت لوگ گئے ڈھونڈنے کے لیے. تو الحمدللہ جب کیس کامیاب ہوا تو پھر یہ بھی ہم سے رابطے میں تھے. بہت اچھا ایک تعلق رہا. میر صاحب بہت مبارک ہو آپ کو. مہربانی, خیر مبارک. ولید بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ آرگنائزیشن کا, جو میرا نام ولی اللہ ہے. ولی اللہ صاحب, آپ کا اور آپ کا آرگنائزیشن کا اور آپ کے یوٹیوب چینل کا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے قبیلے کا, ہمارے قوم کا ایک بچھڑا ہوا نوجوان آپ کی توسط سے ہمیں واپس ملا اور ہماری بہن ہمیں واپس ملی. تو اس طرح تھا کہ پہلے میرا ایک دوست تھا, اس نے آپ کا یہ پوسٹ مجھے پرسنلی بھیجا. پھر میں نے اپنے ہمارا جو مریستان واٹس اپ گروپ ہے اس میں الحمدللہ اس ٹائم 1000 سے اوپر لوگ ایڈ ہیں. مطلب وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے جو چیدہ لوگ ہیں, جو متبرین ہیں, وہ لوگ ہیں. تو میں نے اس گروپ میں شیئر کیا, اس میں مختلف لوگوں نے بحث کیا. کسی نے کہا کہ جی یہ شکل مریوں سے نہیں ملتا ہے اس کا, کسی نے کہا کہ یہ. تو بہرحال پھر ہم نے الحمدللہ نوجوانوں کو, ہمارے جو خاص کر عمران ہے اور مصطفیٰ بھائی ہیں, باقی آصف, باقی جتنے ہمارے کراچی کے لڑکے تھے, پھر ہمارے کراچی کا ایک گروپ اور بھی ہے واٹس ایپ, اس پہ ہم نے بھیجا. ہم نے کہا کہ جی آپ محنت کریں. پھر ہمارے کولو سے آصف کا ایک پرانا دوست تھا بچپن کا, پھر انہوں نے مجھے پرسنلی کال کیا, وڈا شاہ نواز مری. انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کا ضرور بالکل کیس ہوا ہے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اچھا. کہ رحمت صاحب ڈاکٹر تھے, وہیں پہ کام کرتے تھے. تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ جی لورالائی میں ہیں. پھر میں نے لورالائی میں بندے بھیجے, وہاں ہمارے دوست ہیں, ہمارے کچھ قبائل کے لوگ وہاں تھے. تو انہوں نے, کسی نے کہا جی قلعہ سیف اللہ یہ لوگ شفٹ ہو گئے. تو پھر میں نے قلعہ سیف اللہ جو ہمارے مری رہتے تھے وہاں سے پتہ کیا. وہاں سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ لوگ کراچی میں ہیں. پھر سارا چیزیں فیس بک اور واٹس ایپ پہ چلتے رہے. عمران بھائی کے ساتھ رابطے میں رہا, عمران آپ کے ساتھ رابطے میں رہا. الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ شاید آپ اس طرح کیس کرتے رہے
اور اتنے کم ٹائم میں اور اتنے فاسٹ 3 گھنٹوں میں 3 گھنٹوں میں میرے خیال میں کسی کو مطلب نہیں پتہ چلتا. ہمیں بےحد خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکریہ میر صاحب. آپ نے اپنے قوم کو سب کو اکٹھا رکھا ہے. آپ لوگ کا اللہ تعالیٰ اتحاد اتفاق محبت آپ سب کی بڑھائے. پورے پاکستان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جوڑا رکھے. اچھا جی, اقبال کی جو بہن ساتھ میں تھی 2004 میں جب لاپتہ ہوئی تھی, اس وقت ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. ان کے والد صاحب بھی ساتھ ہیں. بہن جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت مبارک ہو آپ کو سب سے پہلے کہ آپ کی فیملی مل گئی ماشاءاللہ. ابھی والدہ سے آپ ملیں گی جی تو انشاءاللہ خیر مبارک. کس طرح لگ رہا ہے آپ کو یہ آج کا دن اور آج کی ملاقات؟ بس آج کا دن اور آج کا ملاقات بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر فیملی کو ملا سکتا ہے اپنے پیرنٹس سے, بچوں سے. الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اسی طرح سے. خوش ہوا آپ الحمدللہ. والد صاحب کو دیکھ کے پہچان لیا آپ نے؟ جی اللہ کا شکر ہے, ان کو دیکھ کے میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ میرے بابا صاحب ہیں. اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو حیات زندگی دے. یہ 20 سال کیسے گزارے بابا کے بغیر؟ یاد آتے تھے بابا آپ بس کو؟ یاد تو بہت آتی تھی ان کو. ہم نے کوشش بھی کی تھی بہت ڈھونڈنے کی, لیکن جہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا کوشش کی ڈھونڈنے کی, وہاں پر یہ لوگ نہیں ملے ہمیں. جی. اور پھر اس کے بعد شادی کے بعد بھی انہوں نے کوشش کی تھی, میرے ہسبینڈ نے پہلے بیٹے کے بعد بھی. جی. تو بلدیہ میں گئے تھے 2-3 دفعہ, اس کے بعد کافی ٹائم ہو گیا. آپ کو ہسبینڈ نے جب پہلی بار بتایا کہ گھر والے مل چکے ہیں تو آپ کو یقین آیا تھا؟ یقین تو نہیں آیا تھا. جب فیس بک میں اور ان کے دیکھے تھے پھر مجھے خوشی بہت ہوئی تھی. والد صاحب کی ویڈیو دیکھی؟ جی ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوئی تھی, اچھا لگا مجھے. چلے بہت مبارک ہو آپ کو. انشاءاللہ ابھی آپ والدہ سے ملیں گی بہت جلد. اور ان بابا جی کے جو داماد ہیں یعنی اقبال کے جو بہنوئی صاحب ہیں, ان سے ہی سب سے پہلے رابطہ ہوا تھا ہمارا. تو کیسے ہیں آپ کو سب لوگ لالا بھائی بولتے ہیں؟ جی جی. جتنے بھی ہم سے کیسز لوگوں نے رابطے کیے آپ کے جو گمشدہ لوگ ہیں, کس طرح لگ رہا ہے آپ کو؟ جس طرح آپ خود بھی ایک لاپتہ ہیں, بچپن میں گم گئے تھے. انشاءاللہ آپ کی فیملی کو بھی ہم تلاش کریں گے. میں ناظرین کو بتاؤں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس بھائی کا کیس بھی لگائیں گے. تقریباً 2-2.5 سال کی عمر میں یہ نوجوان 1990 میں بلوچستان کے علاقے قلات سے لاوارث حالت میں ملے تھے, اور یہ اسی شیلٹر میں اقبال کے ساتھ پلے بڑھے, اور وہیں پر ان کا تعلق بنا اقبال کے ساتھ, اور اقبال نے پھر اپنی ہمشیرہ کی شادی ان کے ساتھ کروائی تھی. تو آج کا منظر کس طرح لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی اس طرح فیملی مل جائیں؟ جی جی. سب سے السلام علیکم. اور میں بہت زیادہ خوش ہوں, اور بہت زیادہ خوش ہوں کہ جب سے پتہ لگا کہ اقبال کے گھر والے ملے تو یعنی آپ کے سسر مل گئے؟ ہاں سسر مل گئے. تو نہ نیند کا پتہ نہ کھانے کا پتہ, ایسا لگ رہا ہے میرے اپنے گھر والے مل گئے. الحمدللہ. اقبال کے نہیں, میرے اپنے گھر والے مل گئے. اتنی خوشی ہوئی کہ نا ان کو اقبال کے سر پہ یاد رکھنے والا کوئی ہے. اور میں آپ کی پوری ٹیم کا ولی اللہ بھائی اور آپ یہ مری گروپ والوں کا, مری قوم والوں کا بہت 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 شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی جلدی, ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی ہو جائے گا, کہ آپ نے جس طرح پوسٹ لگائی. دیکھ اللہ جب ملاتے ہیں, زاہد کا کیس 1 گھنٹے میں حل ہوا تھا, وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ 20 سالوں سے تھا. جی زاہد کا کیس میں نے دیکھا تھا نیٹ پہ, تو اس حساب زاہد سے میں نے رابطہ کیا, مبارکباد بھی تھی زاہد کو. پھر زاہد کے ذریعے سے میں نے آپ کا نمبر زاہد سے لیا, اور زاہد کے بھی گھر والے ملے, مجھے بہت خوشی ہوئی. اپنے ساتھ کا ادارے کا کوئی بھی لڑکا جس کے فیملی ملتی ہے نا, تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اپنا کوئی مل گیا ہے. آپ کے بچے ہیں, ان کا نہ کوئی نانا تھا, نہ کوئی دادا, نہ دادی, نہ نانی, تو آج الحمدللہ ایک طرف سے مسئلہ کلیئر ہو گیا. جی جی. والدہ کی طرف سے خاندان مل گئے ان کو, نانا نانی جیسے اور ماموں جیسے, خالہ جیسے خوبصورت رشتے مل گئے. جی جی تو یہ آپ کو بچوں کو کیا بتایا؟ یہ بچہ سمجھ گیا؟ بتایا جی. بچہ آپ کا؟ ان کو جب سے پتہ لگا ان کو میں نے یہ سکھایا, نانا سے ملنا ہے, سلام کرنا ہے, اور نانی سے ملنا ہے, اور جو ہے آپ کے ماموں ان سے, اور جتنے بھی ہیں ان سب سے ملنا ہے, اور سب کو بڑا ان سے کھیلنا ہے, ان کے بچوں سے نا. اچھا, اس ویڈیو کے توسط سے کیا بتا آپ کی بھی ورثہ مل جائیں. آپ اپنے بارے میں بتائیں, کس طرح آپ ملے تھے بچپن میں, آپ نے کیا کیا سنا یا کیا پڑھا اپنی فائل میں؟ مجھے تو زیادہ یاد نہیں ہے, پر قلات تھانے سے پولیس والوں نے ایک لیٹر بنا کے نا ایک گھر سے میں ملا تھا. پولیس والوں کو کسی نے اطلاع کی, تو پولیس والوں نے وہ گھر پہ آئے, تو والدہ کے پاس میں تھا, والدہ کے پاس ہی. پھر ہم لوگ کو اٹھایا, مجھے زیادہ یاد نہیں ہے والدہ سوئی ہوئی تھی کیا تھی, بیٹھی تھی. اٹھا کے میرے کو تھانے لے کے, تھانے میں لیٹر بنایا. قلات اپنا انسپیکٹر ہے, ان دنوں میں جاوید صاحب تھے کوئی, انہوں نے اپنا سائن کر کے ایدھی سینٹر کے حوالے کر دیا, کوئٹہ سینٹر کے. پھر کوئٹہ سینٹر سے 4-5 دن کے بعد مجھے کراچی شفٹ کر دیا انہوں نے, کورنگی 5 نمبر پہ. پھر وہاں اتنے سال رہا, اتنے سال رہنے کے بعد پھر اور جگہ مختلف سینٹروں میں رہا ان کے. تو دل تو بہت کرتا تھا کہ گھر والوں سے ملوں, میرے بھی گھر والے ہوں,
مجھے پیار کرنے والے ہوں اور دیکھ بھال کرنے والا ہو، تو راتوں کو بھی بڑا سوچ کے وہ کرتا تھا، میں سوچتا رہتا تھا کہ میرے ماں باپ کہاں ہوں گے، کس حالت میں ہوں گے. اور یہاں تک کہ مجھے یہ بھی بتایا کہ میرے والد صاحب پہ کیس چل رہا تھا، والد صاحب کو جیل بھی ہوئی تھی. تو اتنا مجھے معلوم نہیں ہے، بس یہ کہ جو میری فائل میں سنی سنائی باتیں تھیں، جو مجھے میری فائل میں لکھا ہوا تھا، تو مجھے قوم کا بتایا، اور میں جب آیا تھا تب کا سال لکھا ہوا ہے. جو لیٹر آپ کے پاس ہے اس لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ لاوارث حالت میں ملا ہے. جی جی یہ لکھا ہے. جی تو انشاءاللہ ہم ان کا کیس دوبارہ سے بھی لگائیں گے. اگر آپ بلوچستان سے ہمارا یہ ولاگ یا یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو تو خلات کے بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو وہاں پر بہت زیادہ شیئر کریں کہ 1990 میں کوئی بھی بچہ، ہم تصویر لگا رہے ہیں، تصویر پر نام کیا لکھا تھا؟ مظہر. والد صاحب کا نام مظہر جان تھا اور میرا نام محمد موسیٰ تھا. ہاں، ایک تصویر ہے چھوٹے بچے کی، ایک 2 سال کے بچے کی، 2.5 سال کے بچے کی. اس میں محمد موسیٰ ولد مظہر جان یہ لکھا ہے. تو وہاں سے کسی بھی شخص کو اگر یہ ویڈیو نظر آتی ہے اور وہ اس نام کے کسی شخص کو جانتا ہو اور ان کو معلوم ہو کہ وہاں سے کوئی بچہ لاپتہ ہوا ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم ان کو بھی وہاں سے ملائیں گے. تو ناظرین، یہ آج ہمارا کیس تھا کہ الحمدللہ ایک بہت ہی خوبصورت کیس تھا. اقبال اور ان کی بہن 22 سالوں بعد اپنے خاندان سے ملا. ان کے والد کی گفتگو آپ نے سنی، اقبال کی گفتگو سنی. تو بہت جلد انشاءاللہ اسی طرح کا ایک اور کیس ہے، عمیر کا کیس ہے لاہور میں، دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی. امید ہے کہ وہ کیس بھی ہمارا کامیاب ہوگا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.